بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ. ناظرین, ہماری آج کی مہمان شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے, میں ان کے ساتھ بہت عرصے سے رابطے میں تھا. وہ بیسیکلی کراچی میں ہوتے ہیں اور مصنف ہیں, محقق ہیں. ایک علمی خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور بڑا ایک عظیم اور علمی ایک خاندان ہے اور ایک ان کی وراثت ہے. ہماری خواہش تھی کہ وہ پیغام ٹی وی کی اسکرین پر تشریف لائیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں ہم ان کے ساتھ ان کا تعارف بھی کروائیں اور ان کی جو خدمات ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی شخصیات کا پیغام ٹی وی پر آنا یقیناً ہمارے لیے بھی بڑی جسارت کی بات ہے, لیکن ان کی جو علمی اور فکری جو خیالات اور نظریات ہیں ان کے بارے میں ہم چاہتے تھے کہ وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچنے چاہیے اور اس کو بالعموم ہماری جو عوام ہے اور ہمارے جو اسکالرز ہیں ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے. ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہ فیض اللہ ابرار صاحب. یہ کراچی سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. آپ کے علم میں بہت عرصے سے آپ کے ساتھ رابطے میں تھا کہ جب بھی آپ لاہور تشریف لائیں تو آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ نشست کریں اور یہ بات کریں. ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ آپ اپنا جو علمی خانوادہ ہے اور آپ کا جو ایک بڑا عظیم خاندان ہے ان کا تھوڑا تعارف کروائیے, اپنے بزرگوں کا اور اپنا جو ایک خاندانی کا ورثہ ہے اس سے ہمیں آگاہ کیجیے. میرا آبائی تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے. میرے دادا ابو رحمہ اللہ حکیم فیض عالم صدیقی رحمہ اللہ, انہوں نے 47 میں 48 میں ہجرت کی تھی اور آزاد کشمیر میں آ کے رکے تھے. تو میری اور اسی طرح میرے نانا جو تھے وہ بھارتی پنجاب کا ایک علاقہ ہے کھیم کرن, وہاں سے آئے تھے اور ضلع قصور کا ایک علاقہ ہے کھڑیاں خاص, وہاں آ کر رکے تھے. تو نانا ابو رحمہ اللہ لاہور کے بہت سارے اسکولوں میں مدارس میں قرآن مجید کے استاد رہے, مدرس رہے ہیں, اور ان کے شاگردوں میں سے ایک مشہور نام جامعہ جو سلفیہ اسلام آباد کے جو بانی ہیں حبیب الرحمن شاہ بخاری صاحب, ان کے شاگردوں میں سے تھے. دادا ابو رحمہ اللہ کا زیادہ تر جو رجحان تھا وہ تاریخ پر تھا, ان کی کتابیں بھی تاریخ پر تھیں زیادہ. تو مجھے انسپائریشن جو ملی ہے اپنے حوالے سے وہ ان دونوں شخصیات کی طرف سے ملی ہے. اور باقاعدہ میری جتنی بھی تعلیم ہوئی ہے, ابتدائی تعلیم, وہ کراچی میں ہوئی ہے, اس لیے کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ ڈاکٹر سعید فیض صاحب وہ پاکستان پوسٹ آفس میں جاب کرتے تھے. تو ان 78 یا 77 میں جب ان کا ٹرانسفر کراچی ہوا ہے تو اس کے بعد سے پھر میری اسکولنگ اور میری کالج اور میری یونیورسٹی لائف جو تھی وہ سب کراچی میں ہی ہوئی ہے. میں یہاں پر اپنے ابتدائی تعارف میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ میں اس وقت پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ہمارے خاندان کے ایک بڑے معروف فرد ہیں, عالم دین ہیں, شارح سنن نبی داؤد شیخ عمر فاروق سعیدی صاحب جو واربرٹن میں ہوتے ہیں, وہ میرے چھوٹے پھپھا بھی ہیں. تو وہ اکثر بیشتر آیا کرتے تھے گھر اور ابو سے کبھی کبھی مذہبی موضوعات پر بات کرتے تھے. میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے ان سے ایک سے زائد مرتبہ یہ کہا کہ عمر فاروق بھائی, اس کی کیا وجہ ہے کہ مدارس میں وہ لوگ آتے ہیں جو معاشرے کے مطلب ایک طرح سے ان طبقات سے ہوتے ہیں جو ریجیکٹڈ ہوتے ہیں یا جو ڈاکٹر نہیں بن سکتے, انجینئر نہیں بن سکتے, پاکستان آرمی میں نہیں جا سکتے, تو وہ لوگ مدارس میں کیوں آتے ہیں, ایسے ہی لوگ کیوں آتے ہیں. تو شاید میرے لیے وہ خیر کا کوئی لمحہ تھا جب ابو نے یہ سوال ان سے پوچھا. تو پھپھا جی سعیدی صاحب نے انہوں نے کہا اچھا بھائی جان, آپ کی اولاد تو ریجیکٹڈ نہیں ہے, آپ کی اولاد تو ڈاکٹر بھی بن سکتی, انجینئر بھی بن سکتی, آپ اپنی اولاد دے دیجیے مجھے. تو یہ ابو نے بڑے بھائی سے پوچھا, انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پڑھنا مدرسے میں. چھوٹے بھائی سے پوچھا, انہوں نے معذرت کر لی. پھر قرہ فعالیہ خوش قسمتی کا میرے نام پر نکلا. تو میں نے پھر الحمدللہ اس طرح جامعہ ابی بکر میں جو کراچی میں پاکستان وطن عزیز کا ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے, سن 1990 میں نے اس میں داخلہ لیا تھا اور 1995-96 میں وہاں سے فراغت ہونے کے بعد پھر میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں چلا گیا تھا. تو وہاں سے 2000 میں فراغت ہوئی تھی میری. یہ میرا ابتدائی تعلیمی مختصر سا سفر ہے. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں آپ کا کیا تخصص کیا تھا؟ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں میرا تخصص کلیت الدعوہ و اصول الدین تھا. کلیت الدعوہ میں ایک تو تاریخ, ایک ایجوکیشن اور ایک عربک گرامر اور لائبریری سائنس, یہ 4 سبجیکٹس تھے جو میرے ماسٹر سبجیکٹس تھے. اچھا یہ جو میں جب بھی میرے پاس کوئی ایسا مہمان آتا ہے جو اس نے جامعہ اسلامیہ سے پڑھا ہوتا ہے تو میں ایسے سوال پوچھتا ہوں کہ جب آپ ایک ایسی کمیونٹی میں جاتے ہیں جو بڑی ملٹی کلچرل ہوتی ہے اور بڑی ڈائیورس کمیونٹی ہوتی ہے اور ہم یہاں ایک خاص مدرسے کے ماحول سے ہم گئے ہوتے ہیں, تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں جب یہاں کا طالب علم وہاں جا کے پڑھتا ہے سعودی عرب کے اندر جا کے مدینہ منورہ میں؟
اگر میں صرف اپنی پرسنل فیلنگ شیئر کروں تو میں چونکہ ایک دنیا دار ادارے سے جامعہ ابی بکر کی طرف آیا تھا، میری ذہنی ہمانگی نہیں ہو سکی تھی اس ماحول کے ساتھ. کچھ سختیاں تھیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مدارس میں کچھ سختیاں ہوتی ہیں، لباس، کھان، چلنا پھرنا، ہر اعتبار سے. لیکن جب میں جامعہ اسلامیہ پہنچا تھا تو یقین کریں کہ میری وہ ساری غلط فہمیاں سب سے پہلے تو دور ہوئی تھی. مجھے اسلام کے حوالے سے جو ایک بڑا ایک کلچر جو نظر آیا نا اسلام کا، جو مجھے جامعہ اسلامیہ میں جا کر ملا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری چیز، مجھے جب تک میں پاکستان میں تھا جامعہ ابی بکر میں صرف ایک مخصوص طبقے کے لوگ تھے. کچھ آسانی میرے لیے یہ بھی تھی کہ جو زمانہ طالب علمی تھا میرا جامعہ ابی بکر کا، وہ جامعہ ابی بکر کا گولڈن پیریڈ تھا. جامعہ ابی بکر کے اس زمانے میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب وہاں پر استاد تھے، حافظ مسعود عالم صاحب تھے، حافظ شریف صاحب تھے، عبدالغفار آوان صاحب تھے. یعنی یہ کبار شخصیات جو تھیں وہاں پر بطور استاد تھیں. یہ اس زمانے میں جامعہ ابی بکر میں تقریباً 26 سے زیادہ ممالک کے لڑکے پڑھتے تھے. تو مجھے اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی جو میری کچھ جو کنفیوژن تھی یا جو کچھ نظریات تھے، تو وہ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ میں اس طرح جا کر دور ہوئے تھے کہ وہاں پر مجھے دنیا کے مختلف ممالک کے لڑکوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا اور ان کے ساتھ پڑھنے کا. میں اپنی کلاس میں اکلوتا پاکستانی تھا. تو ان کے ساتھ جب بیٹھنا پڑھنا، ان کے ملکوں کے حالات وہ اپنے جب شیئر کرتے تھے، تو ہمیں اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم دعوتی طور پر تیار ہو گئے کہ ہم جب دعوتی میدان میں اتریں گے تو کس طرح کے حالات کا ہم سامنا کر سکتے ہیں. مطلب وہ ہمارے پاس ان طلبہ سے پہلے سی چیزیں ہمارے پاس آ گئی تھیں. الحمدللہ. اجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخصیت بنتی ہے بعد میں، وہ یقیناً بچپن میں اس کی تربیت میں، اس کے والدین کے اس آپ کے ماحول میں جو انہوں نے ان کو دیا ہوتا ہے، اس کے اثرات تو بہت ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی آج کی شخصیت میں جو وہ ماحول تھا گھر کا، اور مطلب وہ والد صاحب کا جو ایک اب تربیت تھی، اس کا کتنا عمل دخل ہے؟ کچھ چیزیں میری تربیت میں شروع سے جو تھیں وہ آج بھی ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ سے محبت والا جو تھا، وہ مجھے تربیت اپنے دادا ابو رحمہ اللہ سے، اپنے والد صاحب سے ملی، کیونکہ دونوں صحابہ کی محبت میں بہت شدت پسند تھے. ایک یہ چیز مجھے ان سے ملی جو آج تک میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. کچھ چیزیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب ماحول چینج ہوتا ہے، انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، تو پھر کچھ چیزیں اضافی بندے کے پاس آتی ہیں، لیکن بیس میں سمجھتا ہوں مجھے وہیں سے ملی، اپنے والدین سے الحمدللہ. کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی خاص اسلوب اختیار کرتے ہوں؟ ہاں، میرے والد صاحب نے مجھے ایک چیز آج بھی یاد ہے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کی. وہ نا جب بھی مطلب کوئی آتا تھا، مثال کے طور پر کوئی فقیر آیا، کوئی غریب مسکین آتا تھا، تو وہ بچوں کے ہاتھ سے دلواتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی اس طرح بچوں کو دینا آتا ہے، ان کے ہاتھ کی بخیلی ختم ہوتی ہے. تو میں اس ایک مثال سے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں اس ایک مثال سے یہ کہنا چاہوں گا کہ والد صاحب رحمہ اللہ نے ہماری جب تربیت کی تو وہ ہمارے بہترین دوست تھے. وہ یعنی اتنے اچھے دوست تھے کہ ہم دنیا جہاں کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کر لیتے تھے، وہ باتیں بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے جو آج بندہ کوئی اپنے قریبی دوست کے ساتھ کر سکتا ہے. اتنی قریبی باتیں ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ شیئر کر لیتے تھے. تو ہمارے بہت اچھے دوست تھے. جو دوست اگر دوست بن جائے نا باپ، تو یقین کریں بہت بہترین مربی ہوتا ہے الحمدللہ. یقیناً یہ بات درست ہے. اچھا، اب یہ فرمائیے کہ ابھی جیسے آپ ذکر کیا کہ وہ آپ کا تعلیمی سفر، تو آپ جیسے کہا کہ میں ایک دنیاوی انسٹیٹیوشن سے میں آیا تھا جامعہ ابی بکر میں، تو وہ کون سا ادارہ تھا جی؟ وہ کیا سفر تھا کہ آپ کس طرح؟ اصل میں نے میٹرک کیا تھا میڈیکل کے ساتھ، میٹرک سائنس گروپ کے ساتھ، پھر میں پری میڈیکل میں چلا گیا تھا. تو خواب تھا یہی کہ ڈاکٹر بنوں گا، جیسا کہ عموماً ہمارے ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ بچے خواب یہ دیکھتے ہیں نا کہ ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا. تو میرا بھی یہی تھا خواب. مجھے کیا پتا تھا میرا خواب چینج ہو جائے گا. تو میری زیادہ تر وہ جو زمانہ میرا اسکول کا اور کالج کا رہا ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت آزمائشوں کا زمانہ تھا. اس لیے کہ اس زمانے میری جو گیدرنگ تھی، یہ میں بات بتا رہا ہوں 89 90 91 92، یہ آج سے آپ اندازہ لگا لیجیے 32 ایئرس پہلے کی بات ہے. یہ اس زمانے میں ان کی گیدرنگ سے جو میری مطلب فکری طور پر میں جس خلفشار کا اور انتشار کا شکار ہوا تھا، تو مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے کہ آج سے 30-32 سال پہلے جب ان اداروں میں یہ چیزیں موجود تھیں، آج کیا صورتحال ہوگی. تو چونکہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ میرے بہترین دوست تھے، تو میں اس سے
عجیب و غریب قسم کے سوالات ان سے کیا کرتا تھا، اتنے، بلکہ اگر میں وہ سوال آج رکھوں تو مجھے یہ کہا جائے گا کہ بہت ہی گستاخانہ قسم کے سوال ہیں، لیکن میرے والد صاحب رحمہ اللہ سوال سنتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، کبھی ٹال دیتے تھے، کبھی جواب دے دیتے تھے، کبھی کہتے تھے کل بتاؤں گا. تو انہوں نے الحمدللہ مجھے اس جو تھا نا اس کیفیت سے باہر نکالنے میں، میں کہتا ہوں میرے والد صاحب رحمہ اللہ میرے محسن تھے بہت، اللہ تعالیٰ اور یہ بھی ان کا احسان تھا مجھ پر کہ انہوں نے میری تعلیمی دینی تعلیم کے لیے جامعہ ابی بکر جیسا ادارہ منتخب کیا جہاں حافظ مسعود عالم صاحب اور حفظہ اللہ جیسے مربی مجھے مل گئے تھے. میں نے ان سے باقاعدہ تو نہیں پڑھا، لیکن چونکہ وہ بڑی کلاسز میں پڑھاتے تھے، لیکن میں ان کی دروس میں بہت کثرت کے ساتھ شرکت کیا کرتا تھا. اس کے اثرات بہرحال وہ میرے لیے آئیڈیل، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ میری آئیڈیل شخصیت ہیں. میں ان کے جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت ساری خوبیاں ان میں نظر آتی ہیں مجھے. یقیناً یہ صحیح ماشاء اللہ ایسی شخصیت ہیں ماشاء اللہ کہ ان کے اندر اس بات کا ہم لوگ یقیناً جو ہے نا اس کا گمان کر سکتے ہیں. سوال یہ تھا کہ جب آپ مدینہ منورہ سے تشریف لائے جامعہ اسلامیہ سے، پھر آپ نے جامعہ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے اسٹڈیز اختیار کی یا حاصل کرنا شروع کی. جی، اس کی کیا یعنی اصل میں جس زمانے میں جامعہ اسلامیہ سے بی ایس کر کے آیا تھا، اس وقت ہماری بی ایس کی ڈگری جو تھی ایچ ای سی کے رولز کے مطابق ایکول ٹو گریجویشن کنسیڈر کی جاتی تھی. اب تو خیر بی ایس کے برابر ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے. تو اسی لیے پھر میں جب یہاں پاکستان آیا ہوں تو میں نے پاکستان آ کر پھر میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا تھا. تو ماسٹرز میں نے عربک لٹریچر میں کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے. پھر اس کے بعد ایم فل بھی عربک لٹریچر میں کیا. پی ایچ ڈی کا بھی معاملہ پھر وہی رہا میرا مطلب ہے. تو یہ سلسلہ تھا سر. تو آپ کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ عربک میں ہے؟ ہاں، میری پی ایچ ڈی کے حوالے سے ایک بڑی زبردست تاریخی جو ہے نا میں بات آپ کو بتاؤں. میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے مجھے چونکہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا تھا، شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ مجھے پڑھایا تھا. تو اس زمانے سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ آتا تھا، میں ابو سے کیا کرتا تھا کہ ابو یہ ایک ہی لفظ قرآن مجید کا مختلف جگہوں پر آ کر مختلف معانی کیوں دیتا ہے یہ؟ تو ابو سمجھا تو دیتے تھے، تو میری سمجھ میں آ کر بھی نہیں آتا تھا کہ ایسا ہے کیوں. بہت زمانے بعد مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ جو ہماری جماعت کے بڑے ممتاز، میں تو ان کو ماہر تعلیمی کہتا ہوں بلکہ، تو ان کی ایک کتاب گزری میری نظر سے جو انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کے حوالے سے لکھی ہوئی تھی. پھر اسی کتاب کو انہوں نے آئی تھنک شاید 6 یا 7 حروف انہوں نے لکھے تھے، فوت ہو گئے تھے رحمہ اللہ. اسی 6-7 حروف کے بعد کا سلسلہ ہمارے جماعت کے جو حافظ جو ذہبی جماعت جو تھے اسحاق بھٹی رحمہ اللہ، انہوں نے اسی کتاب کے اوپر کام شروع کیا. تو وہ کتاب بھی سین تک پہنچے تھے میرا خیال میں، شاید آئی ایم ناٹ کنفرم اباؤٹ کس ورڈ پر پہنچے تھے. وہ لسان القرآن کے نام سے وہ کتاب 2 جلدوں میں میرے پاس موجود تھی. تو پھر وہیں سے میری دلچسپی ہوئی. میں نے کہا جس کام کو مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ اور اسحاق بھٹی گو کہ میں کہاں اور وہ کہاں، لیکن میں نے کہا چلے ان کے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں نے الحمدللہ اپنا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس لکھا تھا پھر وہ شروع سے کیا تھا، الف سے لے کر یا تک قرآن مجید کے جتنے مفردات تھے ان تمام مفردات پر میں نے پھر لنگسٹکس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کی تھی کہ ایک ہی لفظ مختلف آیات میں مختلف معانی کیوں دیتا ہے، اس کے اسباب پر، اور پھر اس پر دراسہ کی تھی، لغوی دراسہ تھی. ماشاء اللہ یہ بڑا شاندار کام ہے جی. میں بھی چاہوں گا کہ مجھے بھی وہ آپ کے پڑھنے کا موقع ملے کہ اگر آپ شاندار کام کیا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کی جو شخصیت کا جو ایک بڑا تعارف جو مجھ تک پہنچا ہے، یہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ آپ کی بنیادی ڈگری عربک میں ہے اور عربک کے آپ استاد ہیں، لیکن آپ کی ایکسپرٹی جو ہے وہ اکنامکس میں ہے. مطلب یہ ایک بڑا ایک ہے نا، یعنی اچھا وہ بیسیکلی ہیومینٹیز کا سبجیکٹ ہے اور یہ بھی مطلب ہے تو آرٹس ہی، لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل ایک یعنی ایک الگ الگ جہتیں ہیں. تو جو اکنامکس کو آپ نے اپنا شعبہ بنایا، آپ اس کو آپ شعبہ نہیں بنایا بلکہ آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے. تو یہ کیسے شوق پیدا ہوا ہے اس کا؟ اصل میں اس کی 2-3 وجوہات تھیں. اکنامکس کی طرف آیا تو میں حادثاتی طور پر ہوں. کسی صاحب نے نا مجھ سے سوال پوچھا تھا، ہمارے ایک تاجر ساتھی ہیں جامعہ ابی بکر کے محسن بھی ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا ایل سی کے بارے میں، یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے لیٹر آف کریڈٹ جو ہوتا ہے مطلب. تو میں نے ان سے کہا جی میں نے تو صرف ایل او سی کا سنا ہوا ہے، ایل سی کا تو مجھے نہیں پتا. تو مجھے تو جی لائن آف کنٹرول کا پتہ جی.
تو وہ کہنے لگے مجھے پتہ ہے مدارس آپ لوگوں مولویوں کو صرف اور صرف زکوٰۃ اور فرائض کے علاوہ اقتصادیات کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا. وہ ایک جملہ میرے دماغ میں اٹک گیا تھا. میں نے کہا یہ جملہ غلط ثابت کرنا ہے. تو اس کے بعد سے پھر میں نے اقتصادیات پر جو جتنی ممکنہ میسر کتابیں تھیں، عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب آئی ہاتھ میں، حافظ الفخار صاحب کی کتابیں آئیں، پھر دیگر علماء دیوبند کی کتابیں آئیں، پھر بہت کچھ. لیکن اس کے باوجود مطلب ایک وہ جو ہوتے ہیں نا تسلی اور تشفی والا کام وہ نہیں ہو رہا تھا. میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گیپ ہے، خلا ہے. ہمارے اہل حدیث علماء کی طرف سے اس موضوع پر کوئی تحقیق تصنیف نہیں ہے. آج آ کر جب آپ کسی سے پوچھیں گے تو عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ یا حافظ الفقار صاحب حافظہ اللہ، ان کی ہمیں مطلب کتابیں ملتی ہیں، چند 2 3 4 کتابیں. اس کے علاوہ بالکل گیپ. ایک تو وجہ یہ بن گئی. نمبر 2، میں جو سمجھتا ہوں ہمارے اس بات کو تنقید نہ سمجھا جائے. ابھی جو میں بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، مدارس کے نصاب میں یہ سمجھتا ہوں جہاں عبادات کو اتنی ترکیز کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ عبادات ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ رہی ہیں، تو معاملات ہمیں اللہ کے بندوں کے ساتھ بیہیو کرنا سکھا رہے ہیں. تو ہمارے نصاب میں، مدارس کے نصاب میں معاملات کے حوالے سے سیاست، یعنی جس کو اب سیاست شرعیہ کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح البیوع خرید و فروخت کے حوالے سے ایسی کوئی چیزیں اس اعتبار سے شامل نہیں ہیں جس کثرت سے عبادات موجود ہیں. ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیمی اداروں میں یہ مواد اس طرح موجود ہے کہ وہاں پر اسلام موجود نہیں ہے، ہمارے پاس یہ مواد موجود نہیں ہے. تو میں نے پھر جب اس حوالے سے پھر جامعہ ابی بکر کے جو سابقہ مدیر جو پچھلے سال جن کا مرڈر ہوا، شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ، شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ میرے کلاس فیلو بھی تھے. میں نے ان سے مشورہ کیا یار میں اس طرح کچھ کرنا چاہ رہا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ جامعہ ابی بکر میں ایک مرکز بنا لیجئے. تو وہ مرکز بنایا، مرکز الاقتصاد الاسلامی کے نام سے. پھر وہاں سے کام شروع ہوا تھا. سب سے پہلے تو اپنی لا علمی کو دور کرنا تھا کہ اقتصادیات کا ہمیں تو پتہ نہیں کچھ. تو اس میں الحمدللہ یوٹیوب نے میری بڑی ہیلپ کی تھی. عرب علماء کے محاضرات، دروس اصول فقہ پر سنے، اور پھر مطلب القواعد الفقہیہ پر دروس سنے. پھر کتاب البیوع کے جتنے دروس موجود تھے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، کتب ستہ کے یہ سارے دروس سنے. پھر محاضرات، پھر مطالعہ، پھر کتابوں کے. پھر میں نے جامعہ ابی بکر کے 2-3 ساتھیوں کو ملا کر کام شروع کیا تھا اس پر. تو الحمدللہ ابھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں اس پر ایکسپرٹ ہوں. ایکسپرٹ ہونے کا دعویٰ تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا اس پر، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں کچھ ہوا ضرور ہے جو ہم اہل حدیث مکتبہ فکر پیش کر سکتے ہیں کہ اقتصادیات کے میدان میں ہم نے یہ کام کیے ہیں. اور کچھ کام جن کا ذکر میں ابھی انشاءاللہ اسلامک اکنامک سینٹر جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ پروجیکٹ بیسیکلی ہے کیا اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اس کے اصل میں مرکز الاقتصاد الاسلامی جو میں نے بنایا، اس کے 3 اہداف تھے بنیادی. ایک تو میں چاہ رہا تھا کہ پہلے مرحلے پر جامعہ ابی بکر کے طلباء کو میں جدید اقتصادی مسائل کے حل کرنے کا شعور اور اویئرنیس دے سکوں، ان کی تربیت کر سکوں کہ جس علمی خامی کا، لا علمی کا، کمی کوتاہی کا میں شکار ہوا ہوں، یہ لوگ شکار نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس اعتبار سے میں نے پھر جامعہ ابی بکر میں ایوننگ آورز میں باقاعدہ ورکشاپس منعقد کرنا شروع کی، اصول فقہ کی، پھر بہت ساری چیزیں تاکہ ان کی وہ لا علمی دور کی جا سکے. ایک یہ. دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ اس میں تحقیق اور تصنیف و تالیف والا کام ہونا چاہیے، اس میں لٹریچر آنا چاہیے ہماری طرف سے. تو اس لٹریچر کے حوالے سے الحمدللہ ایک کتاب مداربت پر آئی تھی. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کتاب کوئی نہیں خریدے گا. آپ یقین کریں کہ وہ 1000 کی تعداد میں کتاب چھپوائی تھی، کتاب ختم ہو گئی ہے. مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ اتنا خشک موضوع وہ ختم ہو گیا. پھر میں نے ایک کتاب آن لائن تجارت پر لکھی، وہ کتاب بھی الحمدللہ ختم ہو گئی. پھر حلال و حرام کے اصول و ضوابط پر کتاب لکھی، وہ کتاب کے کچھ وہ کتاب لکھی. اسی طرح حرمت علیکم، اس پر تقریباً 4 جلدوں کی کتاب ہے جو میٹر تقریباً تیار ہو چکا ہے. یعنی کچھ چیزیں جو حرام ہیں، کچھ ذاتی طور پر حرام ہیں، کچھ کسی کیفیت کی بنا پر حرام ہوتی ہیں، ان کے تمام یہ جو حرمت علیکم کے حوالے سے تفصیلی گفتگو تو خیر الگ موضوع ہے. لیکن یہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کتاب کی تیاری کے لیے میں نے کراچی کے سائٹ ایریے کے بہت چکر لگائے. مثال کے طور پر خنزیر کے حوالے سے جب میں کام کر رہا تھا تو کراچی میں جو کیمیکل فیکٹریز ہیں ان کے پاس گیا ہوں، ان سے میں نے پوچھا کیمیکل پروسیس کا کہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ، چونکہ خنزیر کی جو جلد کا اندرونی لیئر ہوتی ہے وہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے کیمیکلز میں، آئنمنٹس میں، اور بہت ساری دوائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں یہ صرف اور صرف کتابی تحقیق نہیں ہے بلکہ یہ فیلڈ ورک بھی اس میں شامل ہے الحمدللہ. اس طرح
اس کے تحت دوسرا کام یہ ہو گیا. تیسری چیز میں نے یہ سوچا کہ میں ایک ویب سائٹ بناؤں جس ویب سائٹ میں اقتصادیات سے ریلیٹڈ دنیا جہاں کا جو لٹریچر ہے وہ یہاں پر موجود ہو, تاکہ اگر ہمارے مدارس کے طلبہ اس پر کوئی ریسرچ ورک تحقیق کرنا چاہیں تو ان کے لیے تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر موجود ہوں. الحمدللہ یہ بڑا مبارک ہے جی, اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے قبول بھی فرمائے اور آپ کی آسانی بھی فرمائے. اور یہ واقعی ہمارے اکیلے معاشرے کی بھی ضرورت ہے, اور اس وقت ہمارا جو ایک اور ویسے بھی اکنامیکلی جو ہماری سچویشن ہے اس میں ہمیں جو اسلامی طبقہ ہے, ہمارا دینی طبقہ ہے, اس کو بہرحال اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے. آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں, آپ جامعہ بکر میں بھی پڑھاتے ہیں, ایک مدرسے کے اندر بھی پڑھاتے ہیں, تو دونوں کا تجربہ کیسا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی فرق کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے جی. مدارس کا خمیر جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے ادب سے, احترام سے اور تعظیم سے اٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ وہاں جو کچھ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. جامعہ کراچی میں بالکل کمپلیٹلی ماحول جو ہے وہ ڈفرینس ہے مدارس کے ماحول سے. سب سے بڑا تو ہمیں یہ آتا ہے کہ وہاں کو ایجوکیشن, ٹھیک ہے, خواتین اساتذہ, بچیاں, یہ سب سارے ماحول, تو فرق تو بہت سارے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اگر یہ دعویٰ ہے, اور یہ دعویٰ ہمارا ٹھیک ہے کہ اسلام فار آل اور دین مکمل ہو چکا ہے, قیامت تک کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے, تو ہم اپنے آپ کو مدارس تک محدود کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ہماری یہ جو فکر ہے, یہ جو اپروچ ہے تربیتی اعتبار سے, ادب کے اعتبار سے, وہ یونیورسٹیز میں کیوں نہیں جانے چاہیے؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, میں اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں, تو پنجاب یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں تو ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر حسن مدنی صاحب ہیں. ہمارے مدارس کے جتنے طلبہ وہاں پر پہنچے ہیں, آپ ان کے تربیتی اثرات اس ماحول میں بھی دیکھیں گے. جی بالکل, ٹھیک ہے. نمبر ایک بات تو یہ ہوگی. نمبر 2, جب ہم یونیورسٹیز میں میدان خالی چھوڑ دیں گے تو وہ فل ان دا بلینکس کہیں نہ کہیں سے تو ہوگی, تو آئے گا ظاہر بات. ٹھیک ہے. پھر جس نے وہ مدارس کے علاوہ جو لوگ آئیں گے انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم سب سمجھ رہے ہیں. اس اعتبار سے ماحول بہت الگ الگ ہے مدارس کا اور وہاں کا. نصاب کے اعتبار سے, تدریس کے اعتبار سے, انتظامی اعتبار سے, ہر اعتبار سے بہت فرق ہے دونوں ماحول میں. تو میرے لیے بعض اوقات دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا, میں عموماً بطور مزاح جو ہے نا وہ اپنے گھر میں کہا کرتا ہوں کہ جامعہ ابی بکر میری ایک بیوی ہے اور جامعہ کراچی میری دوسری بیوی ہے. جیسے کسی شخص کے لیے 2 بیویوں کو رکھنا اسی طرح میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں نے ذاتی طور پر الحمدللہ چونکہ میری تعلیم کالج یونیورسٹی سے آلریڈی تھی, میں نے بہت کچھ گین کیا یونیورسٹی کے ماحول سے, مدارس سے بھی سیکھا ہے, تو مجھے الحمدللہ دونوں جگہوں پر کام کرنے میں یہ آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ اس اعتبار سے. ویسے وہ تو اصطلاح کچھ اور ہے نا جسے کہتے ہیں جیب الطرف ہیں. ہاں جی بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں, دونوں طرف سے آپ نے الحمدللہ بلکہ فیض بانٹ رہے ہیں آپ. جی 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 الحمدللہ, یہ ذالک فضل اللہ. بے شک انشاءاللہ. اچھا, جامعہ بکر میں کیا پڑھاتے ہیں؟ جامعہ ابی بکر میں اصل میں مدارس کا آپ کو نظام اگر آپ کو معلوم ہے تو جس زمانے میں پڑھا, مطلب میں نے پڑھا, یہ تو اب آ کر ہمارا نظام چینج ہو گیا, تخصص آ گیا جی, اسپیشلائز. اس وقت نہیں ہوتا تھا بھائی استاد کو کوئی بھی سبجیکٹ ملے گا پڑھانا ہے. تو میں نے الحمدللہ جامعہ ابی بکر میں مطلب عقیدہ یا عربی لٹریچر کے, عربی لینگویج کے, بس یہ سبجیکٹ زیادہ تر پڑھائے ہیں مطلب. اور ابھی جو سبجیکٹس پڑھا رہا ہوں وہ لٹریچر کے سبجیکٹ زیادہ ہیں, عقیدہ اور لٹریچر 2 چیزیں پڑھا رہا ہوں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹی کلاسز میں پڑھاؤں, سینئر کلاسز میں نہیں. چھوٹی جو پہلی دوسری کلاسز ہیں میں نے اصرار کر کے چھوٹی کلاسز میں پیریڈز لیے ہوئے, مجھے ان کلاسز میں پڑھانے کا بڑا مزہ آتا ہے الحمدللہ, کیونکہ وہ بیس بن رہی ہے ہماری. علم الاقتصاد کے حوالے سے ایک بڑا کرٹیکل کویشچن ہے کہ سود کے حوالے سے ابھی ہمارے بہت بات ہوتی ہے ہمارے یہاں سسٹم کے اندر بھی, اور پھر جو ہماری جو اسلامی بینکاری ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوال, یعنی اتفاق نہیں ہوتا, یعنی کوئی انشراح نہیں ہے, کچھ لوگ حق میں ہیں, کچھ لوگ حق میں نہیں ہیں. تو اس کے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے؟ اصل میں ہمارے یہاں ابھی تک جو معاملہ اس میں انڈرسٹینڈنگز نہیں ہو سکی, اس کی بہت ایک سے زائد وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابھی تک اٹس مائی پرسنل آن فیلنگس, مطلب ہے یہ میری پرسنل اوپینین ہے, ٹھیک ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ایک خاص مسلکی اعتبار سے ہو رہی ہیں. میں کبھی بھی اپنی گفتگو میں مسلکی تعصب کو بیان نہیں کرتا ہوں, میرے جو احباب جانتے ہیں سوشل میڈیا پر میں موجود ہوں, میں کبھی بھی مسلکی بحوث کو نہیں چھیڑتا ہوں. لیکن یہاں مجھے یہ بات ضرور کہنی ہے کہ ابھی تک جو کچھ کیا جا رہا ہے, فار ایگزامپل اگر میں میزان بینک کی آپ کو ایک مثال کوٹ کر دیتا ہوں.
میزان بینک اگر اسلامی بینکاری کر رہا ہے تو اس میں دیگر مکاتب فکر کے علماء کو مشاورت میں کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اگر یہ اسلامی بینکاری ہے تو ایک وجہ تو یہ آگے کہ اس کو مسلکی اعتبار سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. نمبر 2، جب ہمارا ایک بنیادی جو معاملہ یہ ہے کہ اس پر جو دنیا دار طبقے کے جو اعتراضات ہیں، آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پراپر ابھی تک ایڈریس نہیں کیا جا سکا. شاید کوئی فورم نہیں ہے یا کتابی حد تک تو موجود ہے. یعنی سود پر اس وقت تقریباً پاکستانی جو اسکالرز ہیں علماء کی، اگر میں بلا تخصیص و تفریق مسلک، تو سود پر کم و بیش 31 کے قریب کتابیں تو میرے پاس موجود ہیں. 31 بکس سود کے اوپر موجود ہیں. تو تحقیقی اعتبار سے، تصنیفی اعتبار سے یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی فورم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ چیزیں سامنے آئیں. دیکھیے دنیا دار طبقہ جو اگینسٹ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جی بینکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ سود نہیں ہے جس سود سے روکا جا رہا ہے، تو ان کے اس مغالطے کو کس طرح دور کیا جائے گا؟ ان کی جو باتیں ہیں وہ تکنیکی اعتبار سے لی جائیں. صرف یہ کوئی حل نہیں ہے کہ بھائی چونکہ بھائی یہ تو دنیا دار طبقہ یہ تو غلط ہیں. جی ہمارا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ ہم غلط تو کہہ دیتے ہیں لیکن صحیح کو پیش نہیں کرتے. تو دوسری وجہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تکنیکی طور پر پراپر طریقے سے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا. پچھلے دنوں میں ڈاکٹر محمود غازی صاحب کی ایک کتاب ہے سود کے حوالے سے نا، وہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں مجھے آپ یقین کریں کہ یہ پہلی کتاب ملی ہے جاندار جس نے علمی اعتبار سے کمپلیٹ ایک پورا بیک گراؤنڈ دیا ہے، حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی اور دیندار حلقوں کی طرف سے بھی کیا کیا کاوشیں ہوئیں، جو مطلب ہمارے پاس عدالتی طور پر شرعی عدالت میں کیا کچھ ہوا، یعنی فرام 47 ٹو ٹل ناؤ وہ واحد کتاب ملی ہے جو مجھے سمجھتا ہوں کہ اس کو پراپر طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن آمنے سامنے جب اس کی علمی مجالس ہوں گی تو یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، آپ نے تفسیر پہ بھی اور سیرت پہ بھی کام کیا ہے، وہ کس نوعیت کا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی اسٹڈی جو میرا بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشنلی، لٹریچر کا استاد ہوں، تو میں نے قرآن مجید کو لٹریچر پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہے الحمدللہ مطلب کانسیپٹس کلیئر ہوئے میرے. ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں اس کی. سورۃ الفاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ. اب یہ بات میں نے تقریباً بلا مبالغہ 109 تفاسیر پڑھی ہیں میں نے ماشاءاللہ اس ایک چیز کو سمجھنے کے لیے. لیکن میری شاید کم علمی تھی، لا علمی تھی کہ یا میری نالائکی کہہ لیں، اس کو کیا کہہ لیں، میں اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہا تھا. لیکن جب میں نے لغت کی کتابیں اٹھائی ہیں، راغب اصفہانی ہے یا معجم العین ہے، دیگر جو ہماری عربی ڈکشنریز معاجم وغیرہ ہیں، وہاں جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو مجھے بڑا زبردست کانسیپٹ ملا ہے. یعنی جو میرے جو کویسچنز میرے تھے وہ میرے یہاں پر آ کے ان لغت کی کتابوں نے حل کیے. یہی وجہ ہے ہماری فہم قرآن کے حوالے سے ایک بیسک جو ریسورس ہے وہ عربی لغت بھی ہے. تو الحمد ناؤن ہے، تو میرے ذہن میں سوال تھا یہاں پر ورب کیوں نہیں لایا گیا، نحمدو کیوں نہیں کرتے ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. تو نہیں سمجھ میں آئی. پتہ چلا جی کہ اسم جو ہے نا وہ بنیاد ہے، وعلم آدم الاسماء کلہا. تو اسم بنیاد ہے، فعل کو اسم سے بنایا گیا ہے. فعل کے اندر تقید پایا جاتا ہے زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے. اسم میں کوئی قید نہیں ہے، میں، آپ، تم، وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے الحمدو کا لفظ وہاں پر لایا گیا، مطلب صیغہ لایا گیا، نحمدو کا نہیں لایا گیا. اس پر بڑی تفصیل سے بات زمخشری اور دیگر فتح القدیر شوکانی بہت ساری ملتی ہیں مباحث. لیکن میں نے الحمدللہ اس انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو بہت کچھ ملا. پھر میں نے کہا کہ اس حوالے سے مزید جو ہے نا باقاعدہ کام کرنا چاہیے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کراچی میں مختلف اداروں میں اور مطلب ہے اس میں الحمدللہ دورہ جات کروائے. تقریباً مجھے 14-15 سال ہو گئے. تو اس پر کوئی تفسیر لکھنے کا بھی ارادہ ہے؟ ہاں، میں تفسیری حواشی تو میرے الحمدللہ تقریباً کوئی 27ویں 28ویں پارے تک ہو چکے ہیں. جو میں نے تقریباً یوں سمجھیے کہ انٹرنیٹ نے بہت کام آسان کر دیا ہمارے لیے. میرے پاس اتنی تفاسیر نہیں ہے لیکن انٹرنیٹ نے، مکتبہ شاملہ نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی، بہت کچھ آسانی کر دی. سرچ کرنا بھی آسان ہے، بہت سرچ کرنا الحمدللہ. بالکل. تو الحمدللہ میں جو نوٹس تیار کر رہا ہوں، مطلب ہے جو 27ویں 28ویں پارے تک میرے نوٹس تیار ہو گئے ابھی، تو وہ الحمدللہ اسی تفسیری حواشی ہیں بنیادی طور پر، لیکن وہ ابھی تک طباعت والی کیفیت میں نہیں ہے. سیرت کا جہاں تک تعلق ہے تو سیرت کے حوالے سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ
بہت اس میں تحقیقی جو اپروچ تھی نا، ریسرچ اپروچ، وہ ہمارے پاس نہیں اختیار کی گئی. میں جب جامعہ اسلامیہ گیا ہوں تو وہاں ہمارے جو سیرت کے استاد تھے، جو ان کی کتاب تھی، جب میں نے فرسٹ ٹائم وہ کتاب پڑھی تو ان پہلوؤں کی طرف بھی نظر گئی جو عام طور پہ ہمارے سیرت نگار جن کا ذکر کرتے ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ عرف عام میں جب سیرت کی کوئی کتاب دیکھیں گے تو آپ یہ پڑھیں گے کتاب کے مقدمے میں، پریفیس میں، کہ جی عرب جو تھا برائیوں کا گڑھ تھا، یہ شرک ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا، سب کچھ میں نفی نہیں کر رہا ہوں. لیکن جب یہ ساری برائیاں ذکر کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو شروع میں تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی اس چیز کی. جب میں جامعہ اسلامیہ گیا ہوں تو وہاں میرے اساتذہ سے جب میں نے ان سے بات چیت کی تو مجھے اپنے ایک استاد آج بھی یاد ہیں، حیات ہیں الحمدللہ، بلکہ عالم اسلام کے بڑے معروف ناموں میں سے ہیں، شیخ عبدالرزاق عباد حفظہ اللہ، میرے استاد ہیں بڑے الحمدللہ، عقیدے میں بھی اور سیرت میں بھی. تو میں نے ان سے جب ڈسکس کی تو وہ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ چیز بیان کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری برائیاں تھی ہی جزیرہ عرب میں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب وَإِن كَانُوا سے مراد جزیرہ عرب تو نہیں ہے. اب تاریخی طور پر دیکھیں تو آپ کو اردو میں صرف 2 یا 3 کتابیں ایسی ملیں گی جس میں سے ایک دارالسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے، سیرت انسائکلوپیڈیا، ایک اس میں ملے گا آپ کو. ایک ضیاء النبی ایک کتاب ہے، بحرہ شریف کے کوئی پیر ہیں، پیر کرم شاہ الازہری، ان کی کتاب ہے پہلی جلد. اسی طرح ایک کتاب اور ہے جس میں بہت اختصار کے ساتھ. ادروائز کسی سیرت کی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس وقت دنیا میں تہذیب و تمدن کے کتنے مراکز تھے، ان کی مذہبی حالت کیا تھی، سیاسی حالت کیا تھی، معاشرتی حالت کیا تھی. جب ان تمام ایریاز کی جب ہم مذہبی، سیاسی، معاشرتی حالت کو دیکھتے ہیں، یقین کیجئے جزیرہ عرب ان سب میں بہترین نظر آتا ہے. تو یہ چیز تھی. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. عرب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ بھائی وہ جب عرب اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو وہ ساتھ میں اسی سانس میں کہا جاتا ہے کہ ہر عرب کے پاس 8-8 10-10 20-20 30-30 بیویاں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں. جب وہ زندہ دفن کرتے تھے تو اتنی ساری آتی کہاں سے تھیں، وہ مطلب ہے. تو بہت ساری چیزیں تھیں جو ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھیں. تو میں نے جب یہ سارا سیرت کے حوالے سے جب میٹر اکٹھا کرنا شروع کیا تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. تو میں بنیادی طور پر چونکہ ریسرچ کا آدمی ہوں اور یونیورسٹی میں ایم فل پی ایچ ڈی کرواتا ہوں، جامعہ ابی بکر میں ایک پوری کلاس ہے میرے پاس جن سے میں بہت اسائنمنٹس لکھواتا ہوں، تو پھر میرا یہ سوچ جو ہے نا اپروچ ریسرچ بیسڈ بن گئی مطلب. تو اس اعتبار سے پھر میں نے تفسیر کو اور سیرت کو اپنا موضوع بنایا مطلب ہے. یہ دیکھیں، یہ میں یہ آپ جب یہ کر رہے تھے گفتگو تو مجھے نا بڑا لگ رہا تھا کہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل، ہم کبھی سنتے تھے آپ نے، یہ میں آپ کے منہ کے اوپر نہیں کہہ رہا ویسے، مطلب کہ یہ میری فیلنگ ہے جو ابھی آپ سے گفتگو کرنے کے بعد ہوئی ہیں. ہم اپنے نا یعنی جو ہمارے اب کا سلف صالحین میں یہ بات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ ایک ہی بندہ جو ہے مختلف ڈائمینشن میں کام کر رہا ہوتا تھا. وہ علم فلکیات کو بھی اس پہ بھی کام کر رہا ہوتا تھا اور علم الاقتصاد پہ بھی کر رہا ہوتا تھا اور پھر سیرت پہ بھی اور فقہ پہ بھی اور باقی چیزوں پہ. تو ماشاء اللہ آپ کی میں چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ عربک لینگویج لٹریچر ہے، علم اقتصاد کے حوالے سے آپ کی اکنامکس کے اوپر کام ہے، یہ سیرت کے اوپر، تفسیر کے اوپر، اور یہ سارے ہی اپنی اپنی جگہ پر ایک پورا ایک کہہ لیجیے کہ علم ہے اور پورا کا پورا ایک ڈسپلن ہے. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اس میں کام کر، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے، آپ کو اور اس سے آپ کا کام لے. سوال یہ ہے کہ یہ ریسرچ اور یہ جو ہمارا علمی کام ہے ماشاءاللہ، یہ اس کا ریوائول بھی یہ بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ مچ نیڈڈ یہ ہے وہ ایک چیز ہے. لیکن اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے معاشرے کے اندر کہ وہ عملی صورت میں ہمیں نظر آئے، وہ چیزیں ہماری جو ہے نا وہ عمل میں ڈھلیں اور ہمارے معاشرے کے اندر بالعموم جو ہے وہ دین پہ عمل کرنے کا رجحان پیدا ہو جائے، اس کے حوالے سے آپ ویری گڈ پوائنٹ. آپ نے جو ہے نا وہ دکھتی رگ کو چھیڑ دیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو امپلیمنٹیشنز والی معاملات ہیں عملی طور پر نظر نہ آنے والے، اس کی ذمہ داری ہم سب پر آتی ہے. ابھی آپ نے کہا جی ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن یہاں میں ہم استعمال کروں گا، یہ ہم سب پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تربیت کے مراکز ہمارے کون کون سے ہیں؟ تربیت کا سب سے پہلا مرکز ہماری ماں کی گود، نمبر 2 مسجد کا ممبر، نمبر 3 ہمارے تعلیمی ادارے، خواہ وہ دینی ہیں یا دنیاوی ہیں. ان تینوں جگہوں سے اوورآل اگر کوئی کہیں سے اچھی چیز مل رہی ہے تو ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے. لیکن عمومی طور پر ہمیں کیا چیزیں مل رہی ہیں؟ ہماری ماں، اسے خود کسی چیز کا علم نہیں ہے، اسے خود تربیت کی ضرورت ہے. مساجد کے ممبر سے
مخصوص قسم کے موضوعات نشر ہو رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ٹریفک سگنل پر ایک مطلب راستے کے حقوق پڑھاتے ہوئے جمعے کے خطبے میں تو تقریباً 10 منٹ ٹریفک سگنل کے حوالے سے کچھ باتیں کی. تو لوگ یہ کہتے کہ جی ہمیں یہ موضوع بھی مطلب جمعے کے موضوعات میں ڈسکس کیا, یہ دین کا موضوع ہو سکتا ہے, یہ بھی دین کا موضوع ہے. قیام پاکستان کو ذکر کیا تو کہنے لگے یہ بھی موضوع ممبر سے نشر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے ممبر سے مخصوص قسم کے موضوعات نشر ہو رہے ہیں جس میں تربیتی پہلو جو ہے نا معاشرتی یا اصلاحی سماج نہیں ہے, رواج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر مسلک کے کچھ امتیازی ٹاپکس ہیں اور وہ انہی ٹاپکس کو مطلب یوں سمجھیے کہ گھما پھرا کے بار بار نشر کیا جاتا ہے. تو مساجد کے ممبر سے, میں یہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, الحمدللہ ہمارے اچھے لوگ بھی ہیں ڈفرینٹ بات کام کرتے ہیں. تیسری چیز ہمارے اسکول اور کالجز کی باتیں ہیں. تو آپ یقین کریں ہمارے اسکول اور کالجز میں ایک بہت بڑا ایک بحران ہے نصابی اعتبار سے. جو سسٹم ہمیں صرف اور صرف پاس ہونے کے لیے گریڈنگ سسٹم کی طرف لگا رہا ہے, جس کا مین آبجیکٹو صرف ایگزامس, ہائی گریڈ میں ایگزامس کلیئر کرنا, جاب کرنا, بزنس کرنا. آپ مجھے بتائیں وہاں تربیت کہاں سے آئے گی؟ کہیں سے تربیت آئے گی؟ کہیں سے نہیں آئے گی تربیت کہیں سے بھی. ٹھیک ہے, تو اگر میں دینی اداروں کی بات کروں, میرا تعلق چونکہ میں کہتا ہوں علانیہ طور پہ کہتا ہوں میری پہچان ایک مدرسہ ہے. میں جامعہ ابی بکر میری پہچان ہے. مجھے کمیاں کوتاہیاں اداروں میں اس اعتبار سے نظر آتی ہیں کہ جب ہم ایک طالب علم کے زندگی کے قیمتی 8 سال لیتے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, عقیدے کے اعتبار سے, فقہی اعتبار سے, تاریخی اعتبار سے, منہجی اعتبار سے ہم نے اس کو مضبوط کر دیا, لیکن ہم اس کو لائن آف ایکشن دینے میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی کچھ کر رہے ہیں پریکٹیکلی. کہ وین یو ول گو ٹو یور سوسائٹی, تو اس وقت آپ نے جو رسپانسبلٹیز اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر آئی ہیں وہ آپ نے کس طرح پوری کرنی ہے. ان کے حوالے سے کہیں نہ کہیں امپلیمنٹیشنس میں ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان, مدارس کے بعض نوجوان جب فارغ ہوتے ہیں تو الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں, ایسے لایانی قسم کے سوالات کرتے ہیں, ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو جہاں ان کو ان ایریاز میں ان کو جانا نہیں چاہیے. تو یہ آئی تھنک شاید ہمارے طرف ہی آ رہا ہے کہیں. ڈاکٹر صاحب, پروفیسر ڈاکٹر شاہ فیض ابراز صاحب, آپ تشریف لائیں. آخری سوال مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بس وہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کے دادا جو رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اندر بھی فیض آتا ہے, جی جی, آپ کے والد محترم کے نام اندر فیض آتا ہے, آپ کے نام کے اندر بھی فیض آتا ہے. تو یہ فیض کوئی فیض جاری ہے کیا چیز؟ الحمدللہ میں فیض تو ہمارا ایک خاندانی نک نیم ہے نا, بلکہ آزاد کشمیر میں ضلع بھمبر میں جس جگہ دادا ابو رحمہ اللہ کی رہائش تھی اس ایریا کا نام فیض نگر ہے ماشاء اللہ. تو ان کے دادا ابو کے نام پر ہی اس ایریا کا نام رکھا گیا تھا. تو جہاں تک بات ہے فیض کو آگے بڑھانے کی, تو الحمدللہ میں سمجھتا تھا اگر آپ دینی پس منظر میں بات کر رہے ہیں تو دادا ابو کی اولاد سے ایک میرے چھوٹے چچا ہیں جو الحمدللہ بھلوال میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر فیض الرحمان. ایک ان کا بیٹا ہے حافظ فارق فیض, جامعہ ابی بکر کا فارغ ہے, ایم اے کر چکا ہے. ان کا چھوٹا بیٹا وہ بھی الحمدللہ مطلب حافظ ہے, ایک مدرسے میں تھا, اب نہیں کنٹینیو کر سکا. اسی طرح میرے جو مطلب اپنے بچے جو ہیں 2 بچے حافظ ہیں, وہ بھی الحمدللہ دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم کر رہے ہیں. بڑے بھائیوں کے بیٹے وہ بھی اسی طرح دونوں جگہ چل رہے ہیں. فردر اگر آپ دیکھیں, اگر ننیال کو اگر آپ فیض میں کاؤنٹ کر سکیں تو چھوٹی پھپھو جو ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا عمر فاروق سعیدی صاحب فدا اللہ, ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی الحمدللہ اسی فیلڈ میں ہیں. تو وہ جو فیض جس کا آغاز ہوا تھا حکیم فیض عالم صدیقی رحمہ اللہ سے, تو وہ الحمدللہ کسی نہ کسی صورت میں آگے بڑھ رہا ہے. ایک فیض تو آپ کے سامنے بیٹھا. ماشاء اللہ, یہ ہمیں بڑی اچھا لگا, بڑی خوشی ہوئی, اور بڑا ہم نے آپ سے جو ہے نا یقیناً ہمیں ایک نا اطمینان ہوا کہ ماشاء اللہ کہ علمی کام الحمدللہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیقات سے نوازے, آپ سے اور کام لے اپنے دین کا, آپ سے راضی ہو. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے یہاں پیغام ٹی وی کے اس پروگرام کے اندر. ناظرین, ہمارے ساتھ آج موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر شاہ فیض اللہ ابراز صاحب. آج آپ نے ان کی گفتگو میں سنا کہ یہ ماشاء اللہ عربی زبان, عربی ادب, اس کے علاوہ اکنامکس, اس کے علاوہ سیرت اور تفسیر, اور جو آپ کے جملہ موضوعات ہیں ہمارے دین کے اندر سیکھنے کے, سکھانے کے, اس کے اندر کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب ہم نے آج درخواست بھی کی ہے کہ انشاءاللہ جب آئیں گے دوبارہ ہمارے پاس تو ہم یہاں سے پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اقتصادیات کے اوپر, اکنامکس کے اوپر, اور ہمارے جو ہمارے معاشی ہمارے معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے دین کی روشنی میں ہم سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
Mm-hmm.